نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آمنت بالله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کی پہلی آیہ مقدسہ 1 اور مرزائیوں کا وخرا شیطان کی طرح اپنا نمبر 2۔ قرآن مجید کی پہلی آیہ مقدسہ سورہ نساء کی پہلی آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا فرمانا، ان سے پھر اماں حوا کا پیدا فرمانا، ان سے پھر تمام مخلوق کا، ہم سب کا یعنی انسانوں کا، عورتوں مرد کا پیدا فرمانا ذکر فرمایا ہے۔ احمد عیسیٰ سے کوئی سوال کر رہا تھا، کم از کم 2.5 گھنٹے وہ اسی بات پہ بھونکتا رہا ہے کہ یہ ایک کہانی ہے، ایک قصہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نہ ہو اور وہ ایک دم پورے بندے بن گئے ہوں، پھر اسی سے عورت نکال دی گئی، اسی سے مخلوق نکال، یہ کہانی مشہور ہے۔ تو اللہ نے کہانی بیان کی ہے، ہم نے نہیں کی۔ مسلمانوں جو قرآن کو، انڈیا والے مسلمان بھی قرآن کو صحیح سمجھتے ہو، وہ احمد عیسیٰ قرآن پاک کے خلاف ہے اور اندر اندر تمہارے ایمانوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ وہ نبی ہے۔ انتہائی الو کا پٹھا حرام زادہ ہے۔ جس بندے کو اوپر سے دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، اس کو تم اپنا نبی بنا بیٹھے ہو، اور جس کو یہ قرآن پاک کی آیہ مقدسہ سورۃ نساء کی پہلی آیہ مقدسہ اس پر اس کا ایمان نہیں، پھر وہ کہتا ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تو کا ہمیں سمجھا رہا ہے تو ہم سے سب کو کیوں پوچھتا ہے؟ ہمیں جو اتنا پتہ ہوتا تو تیری بھونک سنتے کیوں؟ تیری جہالت ہم سنتے کیوں؟ تیری جہالت پر ایمان کیوں لاتے؟ ہمیں اتنا پتہ ہوتا کہ تو قرآن پاک پہ غلط بھونکتا ہے تو ہم تجھ کی تیری بات ہی نہ سنتے۔ وہ جو سوال کرنے والا آیا تھا اس نے تو بات کی تھی اپنا بھائی تجھے لوگ نبی، تو نبی اپنے آپ کو کہتا ہے، اپنے رسول کہتا ہے، تو آدم علیہ السلام کا قصہ چھیڑ کر 2.5 گھنٹے تو نے لگائے۔ تو ہمیں جو اتنا پتہ ہوتا، یہ قرآن پاک سورۃ نساء کی اس آیہ مقدسہ کا پتہ ہوتا، تو ہم سے بھونکتا تو تجھ پر ہم ایمان کیوں لے آتے؟ مثلا تو بھونکا ہے اور تیری بھونک کو انہوں نے فالو کر لیا ہے نا۔ جو قرآن پاک کا ارشاد ہے، دنیا کائنات اسے آج تک ٹھکرا نہیں سکی۔ قرآن پاک اس ارشاد کو دنیا ٹھکرا نہیں سکتی۔ جس نے غلط قرآن پاک کے ارشاد کو کیا ہے وہ احمد عیسیٰ حرام زادہ ہے۔ میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں، بالکل قرآن پاک کی آیہ مقدسہ ہے سورۃ نون والقلم،
29واں پارہ، اتلم بعد ذالک زنیم، جو اللہ کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور خود اللہ کی ذات کے خلاف اپنے آپ کو رب کہے، کیا تم اسے عقل مند کہتے ہو؟ پھر اور حیف کی بات ہے، اسے پھر تم نبی بھی ڈکلیئر کرتے ہو۔ یہ 5 انگلی ہے نا، یہ 5 انگلی ہیں، 5 ہے نا، ادھر سے گنو تب بھی 1، ادھر سے گنو تب بھی 1، 1 سے پہلے کوئی نہیں، 1 سے پہلے کوئی نہیں، ادھر سے گنو 1 2 3 4 5، 5 کے بعد 6 نہیں، ادھر آ جاؤ 6 نہیں۔ جب چھٹا پیدا ہو جائے یا پیدا کر لو تو ہاتھ میں عیب نظر آتا ہے، ہاتھ میں عیب کئی دفعہ کئی لوگوں کی چھٹی انگلی بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ انگلی کے ساتھ ایک اور انگلی چھوٹی سی ہوتی ہے، بعض دفعہ انگوٹھا چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ عیب ہے، کیونکہ اللہ نے ان کی گنتی رکھی ہے 5 گنتی رکھی، 5 1 2 3 4 5، اور پھر آ گیا 1، یعنی 1 سے ابتدا ہے۔ اللہ بھی ایک ابتدا بھی اللہ نے 1 سے کی۔ آدم علیہ السلام 1، آدم علیہ السلام 1، اس سے پہلے آدم کوئی نہیں۔ کسی سے ابتدا تو کرنی نا، اللہ نے ابتدا اللہ نے ایک فرمائی، اللہ ایک، اس نے ابتدا فرمائی۔ فرشتوں کی تو پہلے ابتدا ہو چکی، انسانیت کی ابتدا فرمائی، وہ جو پہلا انسان ہے اسے آدم کہتے ہیں۔ اور آسان سا لوگوں نے اس کا ترجمہ بھی کر دیا، فارسی والوں نے بھی کر دیا، سنسکرت والوں نے بھی کر دیا، ہندی والوں نے بھی کر دیا، شمال والوں نے بھی کر دیا، جنوب والوں نے بھی کر دیا، اور آسان سا ترجمہ ہم اپنی پنجابی میں بھی پنجابی والوں نے بھی کر دیا۔ آ کا معنی آیا، دم کا معنی پھونک، پھونک آ گئی، پھونک سے مراد روح آ گئی۔ پہلے بنا ایک، پہلے بنا ایک، اللہ بھی تھا ایک، اللہ نے اپنے تعارف کے لیے بنایا ایک۔ اللہ صورتی، رب نے فرمایا میں نے اپنی صورت پہ ہی بنایا، آدم کو بنایا اپنی صورت پہ، اس پہ پھر اپنی پھونک ماری، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی پھونک ماری۔ اب بات کو سمجھنا ہے آپ نے، احمد عیسیٰ کی بات سننا، وہ بھی سننا، 2.5 گھنٹے اس نے تقریر کی لیکن لبے لباب کچھ نہ نکلا۔ بار بار میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہے تو پھر وہ تجھ سے سوال کیوں کرنے آتا؟ اور حرام زادے، اسے جو اتنا پتہ ہوتا وہ تیرا انٹرویو لینے کیوں آتا؟ 2.5 گھنٹے جو تو بھونک کی پوری کی ہے تو وہ تیرا انٹرویو لینے کیوں آتا؟ اسے جو پتہ ہوتا، اسے اتنا پتہ ہوتا، تو اپنے حواریوں سے پوچھا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ان کو اتنا پتہ ہوتا وہ تجھے نبی نہ مانتے، وہ تجھے حرام زادہ ہی نہ مانتے۔ بالکل میں بات صحیح کرتا ہوں، وہ اتل بعد ذالک زنیم۔ اب کسی چیز کی ابتدا کرنی آپ نے، میں آپ کی بات کر لیتا ہوں، میں آپ سے سوال نہیں کرتا، آپ ابتدا کرتے ہیں کسی چیز کی۔ ایک مکان بناتے ہیں، آپ ایک مکان بناتے ہیں تو پہلے ایک دم آپ ساری اینٹیں لگا لیں گے یا پہلے ایک اینٹ لگائیں گے؟ آپ صاف ظاہر جواب دیں گے کہ پہلے ایک اینٹ سے شروع کریں گے، پھر ایک ایک کر کے وہ مکان بنتا جائے گا۔ پہلے ایک اینٹ ہی لگے گی، اس اینٹ سے پہلے کچھ نہیں، اس اینٹ سے پہلے کچھ نہیں۔ اور آج بھی
समझदार सियाने मिस्त्री वो क्या करते हैं, जमीन पे वैसे पहले खाली ईंट बिछाते हैं। कंक्रीट का वाला हो तो वो तो कंक्रीट भरते हैं या बजरी बुजरी भरी तो मिसाला मुसल्ला डाला, लेकिन कोई ना कोई चीज उन्होंने पहले एक डाली। अब ईंट का मसला है, ईंट पहले रखी एक ईंट, अब ईंट एक रखी गई, उन्होंने कहा जी इब्तदा हो गई, इब्तदा हो गई। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, जो मैंने सूरह पढ़ी है सूरत निसा की पहली आया मुकद्दसा, आप भी पढ़ें। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसने अपना तारफ कराना चाहा इंसानों में। उसे ख्याल आया कि क्यों ना एक इंसान बनाया जाए, और फिर उसने बनाया अपनी सूरत पे एक इंसान, एक बनाया, एक। अब एक ही का जिक्र है, या अय्युहन्नास, आप लोगों को याद करवा रहा है अल्लाह, ऐ लोगो इत्तखू, अल्लाह से डरो, मुत्तकी बनो, मुत्तकी डरने वाला। अहमद ईसा पता नहीं कौन सी मुत्तकी समझा, जिस तरह सलात का तर्जमा अहमद ईसा का और अहमद ईसा के मानने वालों को आज तक सलात का तर्जमा समझ नहीं आया, इसी तरह एक का तर्जमा भी इसे नहीं आता, एक का तर्जमा भी नहीं आता। अल्लाह भी एक, आदम भी एक, अल्लाह भी एक, आदम भी एक, पहले एक है, पहले एक है। ज़हन के एतबार से, दुनिया के एतबार से, गिनती के एतबार से चलते जाओ, करोड़ों अरबों चलते जाओ, फिर वापस चलते आओ, फिर एक पर आकर बात खत्म होगी, एक से आकर जीरो है, ब्लैक होल है, ब्लैक होल, बिग बैंग, वो भी ये अजीब सा नजरिया अहमद ईसा का तो अजीब सा नजरिया है, जिसको दुनिया कायनात ने तस्लीम किया कि बिग बैंग है। लेकिन डार्विन ने एक नजरिया पेश किया कि उसने कहा कि इंसान बंदर की औलाद है। उस पे एक कौम आज भी चल रही है और उस नतीजे को आज तक साबित नहीं कर सके। अल्लाह ना करे मैं बात वजाहत के साथ करता हूं, कोई नहीं, बच्चों या बच्चे जो भी सुने उनके लिए इबरत का मकाम है। और ख़ास तौर पे जो दहरिये हैं, जिनको माँ बाप का, अपने माँ बाप का पता नहीं, वो इस नज़रिए को शायद एक्सेप्ट करते हो, कंसेप्ट नहीं एक्सेप्ट करते हो, लेकिन हम इस नतीजे को या इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते जो डार्विन ने पेश किया है। एक नज़रिया इर्तिक़ा का डार्विन ने पेश किया है, वो ये कि जिंदगी में कभी तुम ये ना कहो, नहीं सोचा होगा कि कभी शेर नहीं हो, मादा शेर नहीं हो, तो वो किसी कुत्ते के साथ मेल कर रही हो, किसी कुत्ते मेल को अपने ऊपर उसने उठाया हो, नहीं, जब भी आया है शेर ही आया है, और शेर की औलाद ही शेर कहलाती है। इन लोगों ने कुत्ते क्या, बंदर क्या, खंजीर क्या, बैल क्या, गधे क्या, घोड़े क्या, सारे के सारे औरत पे आजमा ली हैं ये देरियों ने, सब कुछ आजमा लिया है, लेकिन इंसान के अलावा औरत से कोई और पैदाइश नहीं ले सके। ये इंसान की अक्ल के लिए बात काफी नहीं कि इंसान से इंसान ही पैदा हुआ है, इंसान से कोई और मखलूक नहीं निकली।
ابھی کوئی بھولی بسری ایسی کوئی مخلوق آ بھی جاتی تو وہ زندہ نہیں رہی. خالصتاً انسان کو اللہ نے علیحدہ پیدا فرمایا، علیحدہ. اس میں یہ ضرور ہے کہ کسی کا رنگ کالا، کسی کا سفید، کسی کا سیاہ، کسی کا سرخ. جس طرح برطانیہ والے یا امریکہ میں کچھ حصے ہیں ان کے رنگ زیادہ ہیں، سرخ ہیں. دن کو ان کو ویسے رتانا پڑ جاتا ہے، سورج نکل آئے تو دن میں کم نظر آتا ہے سردی کی وجہ سے. اسی طرح برطانیہ میں بھی ایسے ہیں چٹی چمڑی والے. ہم بھی استعمال کرتے ہیں. کچھ انسان چٹی چمڑی والے، کچھ انسان کالی چمڑی والے، کچھ انسان بین بین. امتیاز رنگ کا ہے، شکل کا بھی تھوڑا بہت ہے، لیکن شکل آدم علیہ السلام کی بھی ہے. وہی جو آدم علیہ السلام، اس سے کوئی خوبصورت، کوئی بدصورت، کوئی کیسے یہ تھوڑا بہت ہے. اس میں زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بات تو ہے کہ انسان سے انسان ہی نکلا، کیونکہ انسان کی جنس انسان سے اللہ نے پیدا فرمائی. یہ اس میں قرآن پاک میں یہ بیان ہے. بندر سے انسان کو پیدا نہیں فرمایا. بدمانس بڑا بندر، جنگلی انسان بندر سے وہ کہیں زیادہ ہے. ریچھ ہے، اس کی بھی کافی ڈیل ڈول انسان سے ملتی ہے. اور پونچھ والے انسان آج بھی جنگلوں میں پائے جاتے ہیں. انسان اسے ہم بد مانس کہتے ہیں، یعنی تھوڑی سی شکل بدلی ہوئی انسان کے ساتھ ملتا جلتا. اس سے بھی یہ انسان پیدا نہیں کر سکے. جو اللہ نے انسان بنایا نا، اس جیسا نہیں بنا سکے، پیدا نہیں کر سکے. اور انڈیا والوں نے فلموں میں پونچھ لگائی ہوتی ہے اور متار بھی اٹھائی ہوتی ہے، اور بچے جو ہیں دیکھ کے وہ کہتے ہیں یہ تو پونچھ والے انسان آ گئے ہیں، لیکن ہے نہیں، وہ ایک مصنوعی بات ہے. اب بات یہاں اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی کر رہا ہے. تخلیق کرنے والا میں ہوں، احمد عیسیٰ نہیں. احمد عیسیٰ کی تخلیق ہی شاید کسی اور مخلوق سے ہوئی ہے، تو اس لیے تو وہ اللہ کی بات کو بھی نہیں مانتا. اس لیے میں اسے کہتا ہوں کہ اتل بعد ذالک ظنیم، کیونکہ وہ اس نے اعتراف کر کے محمد کے فلٹر سے، نذیر کا فلٹر تو ہے نہیں تھا، یا فیل ہو گیا تھا، یا بیمار تھا، یا کیسا تھا، تو کوئی اور آیا محمد، اس کے فلٹر سے یہ حرام زادہ پیدا ہو گیا. اور جب حرام زادہ سنبھلا تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا. لیکن چونکہ ہم قرآن پاک کی آیا مقدسہ پہ بات کر رہے ہیں، اسی پہ چلنا ہے ہم نے، کہ پہلے رب نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا، اے انسانوں متقی بن جاؤ. یا ایھا الناس اتقوا، اتقوا جمع کسی گئے، متقین بھی جمع کسی گئے، متقین اس میں فعل کسی گئے، متقین اس میں فعل کسی گئے. اور اتقوا جمع مذکر حاضر فعل امر کسی گئے. اللہ حکم دے رہا ہے ڈرنے والے ہو جاؤ، ڈرنے والے، تمہارے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو جائے، تب تم اللہ کی بات کو سمجھ لو گے، تم متقی بن جاؤ، تب تم نماز پڑھو گے. متقی کا معنی پرہیزگار نہیں، کچھ ترجمہ پرہیزگار کر دیتے ہیں. متقی کا معنی ڈر پہلے ہے، پھر اللہ کی پہچان ہوگی. ڈر پہلے ہے، پہلے ڈرو اللہ سے، کہ آخر اس نے پہلے خود ایک تھا، پھر ایک انسان بنایا. میں مثال دے چکا ہوں، اوپر جاؤ یا نیچے سے شروع ہو، ایک، اوپر جاؤ یا نیچے آؤ، ایک، آخر بچتا ایک ہے. ایک سے شروع، ایک پر ختم، ایک سے شروع، ایک پر ختم.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद्मों तक, लाखों तक, करोड़ों तक, अरबों तक चले जाओ, जब वापस आओ फिर एक, जितनी गिनती मर्जी कर लो। सबसे बड़ा हिस्सा 9, यह भी आपको बता दो, सबसे बड़ा हिस्सा 9, सबसे छोटा हिस्सा 1, 0 कुछ नहीं। ब्लैक होल, ब्लैक होल उससे पहले भी 1, ब्लैक होल से पहले भी 1, बात गहराई तक मैं कर रहा हूं, ब्लैक होल से पहले भी 1, और वो एक कौन? अल्लाह। ब्लैक होल से पहले भी 1, वो एक कौन? अल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा 9, सबसे छोटा हिस्सा 1, 9। अब 0, आगे आगे 0, 0 के साथ 1 लगेगा, उसकी अपना कोई शान बनेगी। 0 के साथ 1 लगेगा तो उसकी कोई शान बनेगी, वरना 0 0 है, 0 कोई चीज नहीं। तो पता चला पहले 1, पहले 1, और फिर उसने बनाया 1, फिर उसने बनाया 1, वो 1 कौन? आदम। यही जिक्र है कुरान पाक में, और जो इसके खिलाफ करे वो लानती मरदूद है। कुरान पाक की तालीम को दुनिया कायनात, काफिर है कोई, यहूदी है कोई, ईसाई है कोई, जितना मर्जी कोई पढ़ा लिखा है, जितना कोई मर्जी सकालर है, जितना कोई मर्जी को जानता है, कुरान पाक की तालीम को कोई भी चैलेंज नहीं कर सका, ना ही कर सकता है। कुरान पाक ने सबको चैलेंज किया है। इब्तदाई लफ्ज़ है हुदल लिल मुत्तकीन, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ला रैब फीह, ला रैब फीह, इसमें शक नहीं है। जिसने कहा है हुदल लिल मुत्तकीन, इस किताब में शक नहीं है, अल्लाह की तालीम में शक नहीं है, अल्लाह के इल्म में शक नहीं, ये अल्लाह का इल्म है, लेकिन जानता कोई कोई है। वरना बेवकूफ़ी जितनी मर्जी घोलता रहे, 2.5 घंटे बोलता रहे, बेवकूफ़ी के अलावा कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। बल्कि वो जो इंटरव्यू ले रहा था, वो जैसे बंदा उकता जाता, उसे ज़बरदस्ती बुलाता था, हाँ 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 बोलो बोलो, ऐसे हुआ ना, ऐसे हुआ ना। फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ, अकल कोई शय नहीं रखती, अकल महदूद है, अकल महदूद है, अकल की एक हद है, अकल की एक हद है, ईमान की हद नहीं। अकल की एक हद है, इश्क की हद नहीं, और इश्क की ईमान है, इश्क की ईमान है। इश्क कहता है एक, अकल जितना मर्जी कुछ साबित करती रहे। अब अकल के ऊपर भी आ जाओ तो अकल भी यही कह रही है कि पहले कुछ था, वो कौन था? एक था। वो पहले कुछ, अकल जो कह रही है ना कुछ तो था ना, ये कुछ ना कुछ था ना, अकल जो कह रही है वो क्या था ना? एक था। फिर उस एक ने अपनी कुदरत से, अपने इल्म से फरिश्तों को बना डाला, आसमानों को बना डाला, जमीन को बना डाला। जब जमीन आसमान मुकम्मल कर दिया, सुम्मस्तवा इलस समाई फसव्वाहुन्ना सबआ समावात, आसमान की तरफ तवज्जो दी तो 7 आसमान बना दिए। अब बन गए। अब अल्लाह ताला ने यहां फरमाया, लोगों
عقل کرو عقل کرو عقل کرو، یا ایھا الناس اتقوا، عقل یہ ہے کہ اس سے ڈرو، اس سے ڈرو، متقی بنو، متقی بنو، آمدی سوالے نہیں، اللہ والے متقی۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو متقی بنو، متقی بنو، ربکم الذی، اس ایک نے، اس رب نے، خلقکم، تمہارے رب نے تمہیں پیدا فرمایا، تمہیں پیدا فرمایا، کس سے؟ ایک سے، اب ایک کا ذکر ہے، من نفس واحدہ، ارتقاء کا عمل چلتا ہے، ارتقاء کا عمل، تو ارتقاء تو ہے نا، ارتقاء ہے تو ہماری پیدائش ہے، چھوٹے تھے پھر بڑے ہو گئے، یہ ہمارے، لیکن پہلا جو بندہ پیدا ہوا ہے اس میں ارتقاء نہیں ہے، اس کا ارتقاء یہی تھا، اس کا ڈھانچہ بنا، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کا ارتقاء مکمل ہوا تو اللہ نے اس میں پھونک مار دی، بس ایک مکمل ہوا، ایک مکمل ہوا۔ اس کا ارتقاء کیا تھا جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، آقا علیہ السلام نے اس کی تشریح فرمائی حدیث پاک میں، اور قرآن پاک کی تشریح تفسیر حدیث ہے، جو بات آپ کو قرآن سے سمجھ نہ آئے، صاف ظاہر ہے کہ حدیث پاک سمجھاتی ہے، وہ سمجھانے والے آقا علیہ السلام ہیں، جس طرح احمد عیسیٰ غلط سمجھاتا ہے یہ بھی مفسر بنتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں رخنہ اندازی کرتا ہے، اور اوپر سے کہتا ہے قرآن اپناؤ، قرآن اپناؤ، قرآن اپناؤ، اور سارا قرآن کے خلاف تعلیم بھی دے رہا ہے۔ یہ تو ایک کہانی ہوئی نا، یہ جو کہانی بیان کی گئی ہے نا آدم علیہ السلام کے کہ اس سے پھر عورت پہ گیا، تو ایک تو کہانی ہے، یہ تو بالکل عقل ہی نہیں مانتی اس کہانی کو، اور تیری عقل کتنی کو ہے، تیری عقل تو اس کو بھی نہیں مانتی، پتہ نہیں تو یہ کیسے مان گئی کہ تم محمد کے فلٹر سے کیسے آ گیا، یہ تو عقل ہی، میری عقل تسلیم نہیں کرتی، میری عقل نہیں تسلیم کرتی، پتہ نہیں ان کی عقل کیسے، جو تیرے سامنے بیٹھے ان کی عقل کیسے تسلیم کر گئی۔ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش اور اماں حوا کی پیدائش تیری عقل تسلیم نہیں کرتی، تو مجھے تو یہ بھی ڈاؤٹ ہو گیا، جو میں بات صحیح تشریح کر دی ہے، مجھے تو ڈاؤٹ ہو گیا، اس وقت جس وقت تو ہوا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس وقت محمد تو تھا ہی نہیں، اور تو نے اپنی پیدائش بتا دی کہ تو محمد کے فلٹر سے ہوا ہے۔ شاید ان کی عقل میں میری بات آ جائے کہ تو محمد کے فلٹر سے پھر کیسے آ گیا، 1400 سال پہلے کیسے آ گیا، تو کیسے آ گیا، یہ تو بالکل عقل ماننے والی بات نہیں، تو جھوٹ بولتے ہے، میں ہی تو تھا محمد بن کے آیا، میں تو تھا ابراہیم بن کے آیا، میں ہی موسیٰ تھا، تو یہ تو عقل مانتی نہیں، بالکل نہیں مانتی، بالکل تو جھوٹ بولتا ہے، بالکل تو جھوٹ بولتا ہے، اور ان ماننے والوں کو تو بیوقوف بنایا ہے، واقعی بیوقوف بنا رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا ایک جو پروسیس اللہ نے قائم فرمایا ہے، اس کو تو تیری عقل نہیں مانتی، اور تیجے مان گئے، یہ عقل کیسے مانے گی کہ تو پہلے ابراہیم بن کے آیا ہے، 5000 6000 سال 7000 سال پہلے، نبی علیہ السلام سے 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام ہوئے، 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام سے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام ہوئے، ان سے پہلے نوح علیہ السلام ہوئے، ان سے پہلے آدم علیہ السلام ہوئے، اور تو ابراہیم کیسے بن کر آ گیا 6000 سال پہلے؟ عقل تسلیم ہی نہیں کرتی، اس کا مطلب ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی قدرت کو تیری عقل تسلیم نہیں کرتی، اور تیری بات کو یہ جو تیرے ماننے والے انہوں نے کیسے تسلیم کر لیا؟ یہ کیا، یہ کوئی پروسیس ہوا ہے؟ تو ابراہیم بھی بن کے رہا ہندوؤں کی طرح، 7 جنم، تو 7 سے جنم سے بہت زیادہ ہوئے، 1,24,000 پیغمبر آئے، اور تیرا تو پھر 1,24,000 مرتبہ جنم ہوا،
پھر درمیان میں 1400 سال آقا علیہ السلام کو گزر گئے، 1500 سال، 1450 سال گزر گئے. اب تو بار بار حرام زادہ بنتا رہا، بار بار حرام زادہ بنتا رہا، حتیٰ کہ محمد کے فلٹر سے تو آ گیا. اور اب محمد کون تھا یہ تو ثابت کر پہلے. وہ جو تیری ماں کے پاس پہنچا جس کے فلٹر سے تو آیا ہے وہ محمد کون تھا یہ بتا. یہ تو بتانا ان کو. جو یہ سوال یہ نہیں کر سکتے تیرے سے سوال. میں تو سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں کہ کوئی دوبارہ جنم نہیں. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہی غلط ہے. جو ایک دفعہ انسان ہو گیا اپنی عمر گزار کے مر گیا، اب اس کا حساب کتاب اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. اور وہ سیدھی راہ پہ رہا. ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ اسے راحت عطا فرمائے گا. ٹیڑھی راہ پہ چلا، قبر میں ہی گرزہ لے کے پہنچ جائیں گے، گرزوں والے پہنچ جائیں گے. بڑے تگڑے تگڑے پلوان، بڑے بڑے گرزے لے کے پہنچ گئے. ایک ہی گرز بڑی ہے، آگ کی بنی ہوئی گرز، ایک ہی ماریں گے بندہ مٹ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر گا، پھر ماریں گے. پھر یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عشق ہے. اب عشق کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی. اس عام قصہ کی تفسیر سمجھنی آپ نے. اے لوگو اس سے ڈرو، اس سے ڈرو، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک سے پیدا فرمایا. ایک سے پیدا فرمایا. وہ ایک کون ہے؟ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ نے ایک کو بنایا، ایک نے ایک کو بنایا، پھر ایک سے اللہ نے ثانی بنایا، دوسرا پیدا فرمایا. وہ دوسرا کون تھا؟ وہ ہماری ماں.